اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم، اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے، تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے۔ نہ نیند میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو، سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے، مڑ جاتے ہیں۔ جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ روح ہے، اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا، وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی، تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا، پھر آپ سمجھ پائیں گے۔ اور اوپر کا دماغ، اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا، اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، اور روح ہی حیات ہے، لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کو دو لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں، ہم آ گئے تو ایک منٹ نمٹانے دو نا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا۔ موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے۔ اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، حین موتھا، ان نفس کی موت کے وقت۔ اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کے موت کے وقت، یہ مطلب ہوتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں۔ یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے، اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا چکا دینا، اسی کو کہتے ہیں نا وفا۔ یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، آرام سے پیچیدگی میں نہ جائے۔ کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ، کیا مطلب؟ میں نے قربانی دی تھی، اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا۔ وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور توفا باب تفعل میں پورا پورا وصول کر لینا۔ تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے، موت دینا نہیں ہے۔ اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا۔ اور اگر صرف روح وصول کی ہے، باڈی چھوڑ دی تو صرف روح وصول کی ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، حین موتھا، اس نفس کی موت کے وقت۔ تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا، روح کو موت دیتا تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے، پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا، روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے جو روح لی تھی واپس، اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا۔ ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا۔ تو
اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا. ورافعوک الیہ، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعوک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ. واو، رافعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف، اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی. اللہ کہاں؟ اللہ کا اس میں کیا؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی. ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب ٹھیک ہو جاتا ہے، ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کر، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح تھی. ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں نا، مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک ہے. بہت ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس نے. میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں. لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں، گلا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، رمضان میں ویسے ہی گلا بیٹھا ہی. تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے. میں تو وصیتیں کرنے لگا تھا کہ بھائی اگر میں چلا گیا اسپتال میں تو یہ وغیرہ وغیرہ نا. تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کی، حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا. بھائی ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے. کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ٹیکا لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے. پھر ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ایکچولی سائیڈ افیکٹ. ایکچولی اصل میں تو وہ 100 میں 1 کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو یہ اس کا یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا. اصل میں بھائی کچھ بھی کیا، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام، اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں، او ہو بھائی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی، اللہ اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نے دماغ اپنا استعمال کیا. تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ، تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے؟ بہترین دماغ ہے. اور پھر قابلیت بھی ہے. جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار. یہ جو لوگ غریب ہیں نا یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا، میرے جیسی صلاحیت ہوتی، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتے ہی. کمبختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے. آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں
اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گناہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔
کہ ایک شخص 90 سال کی عمر اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری، کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، کہہ رہے نہیں کروں گا۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا، پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں